سب چیزوں کا اختتام ہوتا ہے، اس میں ستارے بھی شامل ہیں۔ یہ میرے پیچھے ایک تصویر تو خوبصورت ہے، مگر وہ اعلان کر رہی ہے ایک ستارے کی اختتام کا۔ آئیے میرے ساتھ سائنس کے اڈے پر آج بات کرتے ہیں سورج کے مستقبل کی۔ ہماری زمین سے 2300 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک نیبولا ہے جس کا نام ہے رنگ نیبولا۔ وہ ایک ستارہ جو سورج جیسا ہے، اس کے آخری قسط یا اس کے اختتام کا ایک لحاظ سے اعلان کر رہا ہے۔ یہ میرے پیچھے رنگ نیبولا کی تصویر ہے۔ اس میں اس کے بیچ میں ایک نیوکلیس نظر آ رہا ہے جو تقریباً سفید رنگ کا ہے، اور اس کے آس پاس ہیں رنگین گیسز۔ یہ جو گیسز ہیں یہ ہمیشہ اس ستارے کا حصہ نہیں رہیں گی، بلکہ کچھ لاکھ سالوں میں وہ گیسز جو ہیں وہ ڈسپیٹ ہو جائیں گی، اور پھر ایونچولی وہ کسی اور ستارے یا مختلف ستاروں کا حصہ بن جائیں گی۔ مگر ایک وقت وہ اس ستارے کا حصہ تھیں۔ یہ ستارہ جو آپ رنگ نیبولا کا دیکھ رہے ہیں، یہ 10 ارب سال تک روشنی دیتا رہا، مگر یہ جو اس کا فیول ہے وہ ایک وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ جب اسٹرانومرز بات کرتے ہیں کہ سورج جو ہیں یا ستارے جو ہیں وہ زندہ ہیں، وہ انسانوں کے حساب سے بات نہیں کر رہے یا زندگی کے حساب سے بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ خالی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیوکلیس میں یا اس کے کور میں فیوژن ہو رہی ہے یا نہیں۔ نیوکلیئر فیوژن ہمارے اپنے سورج میں جب ہم روشنی آتی ہے، اس کے نیوکلیئر فیوژن میں جو اس کے کور میں ہائیڈروجن سے ہیلیم میں فیوژن ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو روشنی بن رہی ہے وہ ہم تک یہاں پر پہنچ رہی ہے۔ ہمارا سورج جو ہے وہ تقریباً 4.5 ارب سال سے روشنی دے رہا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں یہ فکر نہیں کہ کل اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ کمال کی چیز یہ ہے کہ اسٹرانومرز، انسانوں نے یہ پتہ کر لیا ہے کہ سورج جو ہے وہ کتنے عرصے تک روشنی دے رہا ہے اور کتنے عرصے تک وہ روشنی دیتا رہے گا، اور ہمارے ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ اگلے 4، 4.5 یا 5 ارب سال تک اس کے پاس نیوکلیئر فیوژنز چلتی رہیں گی۔ مگر جب اس کے پاس وہ نیوکلیئر فیول ختم ہو جائے گا تو جس طرح ہم رنگ نیبولا کو دیکھ رہے ہیں، اس کی جو آؤٹر لیئرز ہیں وہ پہلے تو وہ ایکسپینڈ ہوں گی، جس میں ہمارے جو پلانٹس ہیں، مرکیوری، وینس اور غالباً زمین بھی، وہ سارے ہمارے ستارے ہمارے اپنے سورج کے انویلپ کے اندر چلی جائیں گی، اور پھر وہ گیسز جو ہیں وہ وہاں سے اسکیپ کر کے ہمارے ایک شیل ایک طرح سے بنائیں گی، اگین جس طرح سے ہم رنگ نیبولا میں دیکھ رہے تھے۔ اور ہمارے سورج کا جو کور ہے وہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کور چھوٹا ہوگا تو اس کی ڈینسٹی یا کثافت میں اضافہ ہوگا، اور بآخر میں وہ جس طرح سے ہم رنگ نیبولا کا کور دیکھ رہے ہیں جو وائٹ ڈوارف ہے، وہ ہمارے سورج کا بھی کور ویسا ہی بن جائے گا۔ وائٹ ڈوارف وہ ہماری کائنات کے سب سے زیادہ ڈینس آبجیکٹس کی طرح سے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ نے ایک ستارہ لیا جو ہمارے سورج جیسا، اور اس کو آپ نے زمین کے سائز کے حساب سے اتنا چھوٹا کر دیا،
اس کی ڈینسٹی یا اس کا گھنا پن یا کثافت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ اس کا ایک مٹیریل لیں اس وائٹ ڈوارف کا، ایک چمچی جتنا، وہ زمین کے اوپر ایک ہاتھی سے بھی زیادہ اس کا وزن رہے گا۔ اب ہمارے سورج کا اختتام تو جیسا بھی ہو، ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ ہمارے انسانوں کا کیا ہوگا۔ جب سورج اس کا سائز انیشلی، جب اس کا انویلپ بڑا ہونا شروع ہوگا تو اتنی انسٹیبلٹی ہوگی کہ ہمارے اپنے زمین کے اوپر پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو جائے گا، ٹیمپریچر چینجز ہوں گی۔ تو اگر انسان یا ان کے مستقبل میں کوئی انسان جیسی نسل اگر اس نے سروائیو کرنا ہے تو اس کو کسی اور نظام شمسی پر جانا ضروری ہوگا۔ مگر کیا ہم انسان یا باقی مستقبل کی نسلیں کسی اور نظام شمسی جائیں یا نہ جائیں، ہمیں ایک چیز پتہ ہے کہ ہمارے سورج کا جو اختتام ہے وہ ہوگا خوبصورت۔ یہ میرے پیچھے تصویریں ہیں یہاں پہ اور پلانیٹری نیبولا کی۔ یہ ہمارے کہکشاں میں مختلف ستاروں کے اختتام کے اعلان ہو رہے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ان تصویروں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ جو اس میں مختلف قسم کی شکلیں ہیں پلانیٹری نیبولا کی، یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اس ستارے کے اپنی لوکل انوائرمنٹ کیسی ہے۔ مگر ہر پلانیٹری نیبولا ایک انتہائی خوبصورت آبجیکٹ ہے۔ مگر جہاں پر رنگ نیبولا ہے وہاں پر زندگی کا کیا ہوا؟ ہمیں معلوم نہیں کہ وہاں پر زندگی کو تو چھوڑیں، ہمیں اس وقت یہ بھی نہیں پتہ کہ وہاں پر کوئی سیارے موجود ہیں یا نہیں۔ مگر ایک لحاظ سے میری خواہش ہے یا امید ہے کہ اگر وہاں پر کوئی زندگی تھی ایک وقت پر، مجھے خواہش یہ ہے کہ انہوں نے سائنس کو ڈسکور کیا ہو، اور سائنس کے ذریعے انہوں نے یہ پتہ کر لیا ہو کہ ان کا ستارہ ایک وقت اس کا اختتام ہو جائے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ شاید انہوں نے، یا میری خواہش ہے کہ انہوں نے ایک اسپیس ٹریول وہ بھی انہوں نے ماسٹر کر لیا ہو۔ تو میری خواہش ہے کہ آج سے اربوں سال پہلے وہ اپنے نظام شمسی کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے گئے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آج وہ اپنی ٹیلیسکوپس کے ذریعے اپنے ستارے کو دیکھ رہے ہیں اپنی آخری قسط پر، اور ایک لحاظ سے وہ افسردہ بھی ہوں گے کہ دیکھیں وہ نظام شمسی جہاں پر ان کی زندگی ڈیولپ ہوئی، جہاں پہ انہوں نے سائنس ڈسکور کی، آج وہ ستارہ اب اپنے آخری قسط پر موجود ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اگر رنگ نیبولا پر زندگی موجود تھی اور انہوں نے اسپیس ٹریول ماسٹر نہیں کیا اور وہ اپنا نظام شمسی چھوڑ کر نہ جا سکے، تو آج کوئی چانس نہیں کہ وہ زندگی وہاں پر آج موجود ہو۔ اگر ہم نے اپنا مستقبل دیکھنا ہے تو ایک لحاظ سے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جب ہمارا اپنا سورج آخری سٹیجز پر موجود ہو تو اس سے پہلے ہم اپنے نظام شمسی چھوڑ کر کسی اور ستارے کی طرف جا سکیں۔ میں ہوں یہاں پر سلمان حمید، سائنس کے اڈے کے ساتھ۔